ابتدا ہے اس بابرکت نام سے جو رحیم ہے کریم ہے۔ آج ہمارے درمیان سفیر پاکستان عزت مآب محترمہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، کمیونٹی اتاشی کونسلر عادل خان صاحب اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمان گرامی قدر، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی یہ پروقار تقریب سفیر پاکستان محترمہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ میں آپ سب کو وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کلام پاک پیش کیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قابل صدر احترام محترمہ زہرا بلوچ صاحبہ سفیر پاکستان اور محترم محمد عادل خان صاحب، کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کو تیگو میں مقیم تمام پاکستانیوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور خصوصاً محترمہ سفیر پاکستان صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ وبا کی ان مشکل دنوں میں وہ غریبان وطن کے پاس چل کر آئی۔ حال میں مقیم تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے معززین کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے محفل کو پروقار بنایا۔ شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی، قرآن میں بیان ہے حقیقت رسول کی، ہم کیا بتائے دوستو حقیقت عظمت رسول کی، خود ہی رب جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ میں نعت شریف پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں سید مجتبیٰ صاحب ہیڈ انفارمیشن PBA کو کہ وہ آئے اور نعت شریف علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ افضل ہے مرسلہ میں رسالت حضور کی، اکمل ہے سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ قومی ترانہ کے لیے میں دعوت دوں گا بدر بشیر صاحب کو جو تشریف لائیں اور قومی ترانہ پیش کریں۔ پاکستانی کمیونٹی کوریا جناب نزاکت علی مرزا صاحب کے وہ آئیں اور اپنا استقبالیہ پیش کریں۔ اور ساتھ میں ویلفیئر اتاشی جناب محمد عادل خان صاحب کو پاکستانی کمیونٹی کوریا کے پلیٹ فارم سے تیگو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام مہمان شریک ہوئے ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سفیر پاکستان محترمہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کو سفارت خانہ کے امور کو بخوبی سر انجام دینے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنے مشکل حالات میں بھی پورے کوریا کے شہر بشہر دورہ کرتی ہیں، اس کے لیے ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کرنا لازمی سمجھتے ہیں کہ آپ محترمہ خواتین میں پہلی محترم ہستی ہیں جو سفارتکاری کے معتبر عہدے پر فائز ہیں۔ ہم آپ کے توسط سے نہ صرف جنوبی کوریا کے عوام الناس اور صاحب صنعت افراد میں پاکستان کا اچھا تاثر قائم کرنے میں کامیاب رہیں گے، بلکہ جدید معاشرت پر استوار ہوتے ہوئے کوریا میں فخر کے ساتھ مثال پیش کر سکتے ہیں۔ سارے لوگوں خود کو تقسیم نہ کرنا،
میرے پیارے لوگوں، اب میں پاکستان بزنس ایسوسیشن کے چیئرمین ویلفیئر ٹرسٹ میں محمد سرور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب عادل خان صاحب، آپ کو پاکستان بزنس ایسوسیشن کے کیبنٹ ممبران اور کمیونٹی کے سینئر تمام ممبران کو یہاں پر آج کی تقریب میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میڈم سفیر صاحبہ یہاں پہ کوریا میں تعینات ہوئی ہیں جب سے کووڈ کے حالات چل رہے ہیں، آپ نے کووڈ کے دوران بھی کمیونٹی کے ساتھ ایک بڑا متحرک ہو کر کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، آف لائن آن لائن میٹنگ کی ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، جس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بے شمار ایسی میٹنگ کی ہیں جس میں کمیونٹی کے ایک فرد کے ساتھ ان کے مسائل، اسٹوڈنٹ کے، ورکرز کے، ہر ایک انڈیویجول بندے کے مسائل، باتیں سنی ہیں اور ان کو ان کے جوابات دیے ہیں، ان کا حل بتایا۔ آپ دیکھو میں دوبارہ آج ہمارے درمیان میں یہاں موجود ہیں، ہم آپ کو ہم بےحد خوشی محسوس کر رہے ہیں، آپ دوسری بار آج تیلگو میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر تمام مہمانان جو دور نزدیک سے آئے ہیں تمام کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ انہوں نے اپنی نظم بزم انجم میں ستاروں سے تشبیہ دیتے ہوئے امت مسلمہ کو اتحاد کا پیغام دیا ہے۔ ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں، ہے جذب اہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں وائس پریزیڈنٹ حمزہ ناصر کو، پاکستان اسٹوڈنٹ اسکالر ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ حمزہ ناصر کو، وہ آئے اور اپنا استقبال کریں۔ نے بہت زیادہ کمیونٹی میں انوالو رہی، ہمارے ایشوز کو سنا، آن لائن ہو اور جب کہیں موقع ملا آف لائن بھی انہوں نے یہ موقع جانے نہیں دیا ہاتھ سے۔ تو چونکہ جب کوئی انسان کام کرتا ہے تو اس سے اور لوگوں کی امیدیں بھی زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ان کی ٹیم ہے وہ نہایت ہی جو کہ ایکٹیو رہی ہے اس کووڈ کے ایرا میں۔ تو اس وجہ سے ہماری جو ایمبیسی کے ساتھ جو چیزیں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ بھی ہمارے جو ہیں وہ زیادہ اجاگر ہوئے ہیں اور بہت سے مسئلے حل بھی ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ مسلمان ہم سب کا ہے، وہ دیگو میں جو ہماری مسجد بن رہی ہے تو اس کا ایک ایشو ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایمبیسی بھی اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں، چونکہ ہم چیزوں کے ساتھ انوالو ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے مسائل انہوں نے حل کیے ہیں اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں ایمبیسی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن اگر ہے تو ایک رہو۔ میں آخر میں سفیر پاکستان محترمہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تھیگو میں بسنے والے پاکستانیوں سے گفتگو فرمائیں۔ محترمہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اسی دفعہ تیلگو آنے کا موقع ملا اور آپ لوگوں سب سے ملاقات ہوئی۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ان 2 سالوں میں جب بریک آیا تھوڑا سا ہمیں اجازت ملی، کووڈ کی ریسٹرکشن ذرا کم ہوئی، تو ہم نے جب ٹریول کرنے کا پلان بنایا تو دونوں دفعہ تیلگو آنے کا ہمیں موقع ملا۔ تو اس لیے مجھے خوشی ہے کہ آپ سارے سے آج میری ملاقات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ آرگنائزرز کا بہت شکریہ ادا کروں گی، PVA کا، PCK کے، اسٹوڈنٹس ایسوسیشن اور ایوری بڈی جس نے آرگنائز کرنے میں حصہ لیا، سب کا میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ جو چیز میں چاہتی تھی وہ مجھے آج نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگ مل کے ایک پلیٹ فارم سے ایک فنکشن کر رہے ہیں۔
پہلے دن سے جس دن سے میں آئی تھی میری خواہش تھی کہ ایک ایسا ایونٹ ہو جس میں کمیونٹی کے سارے جو ڈفرینٹ ایسوسیشنس ہیں اور جو ڈفرینٹ مقطع نظر کے لوگ ہیں سب اکٹھے ہوں، اور یہ آج مجھے نظر آ رہا ہے تو مجھے اس کی بے انتہا خوشی ہے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور اسی سلسلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ جو آج آپ کی جو مجھے یونٹی نظر آئی اس کو اور بڑھائے. ہم سب کی علیحدہ پہچان ہوتی ہے اور یہ تو ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ جی آپ کی ہمیں قبیلوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ پہچان، لیکن ہماری یونٹی پھر بھی برقرار ہے. تو ہم سب ڈفرینٹ ایسوسیشن سے بلانگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں. ہم سب کا یہ ایک جھنڈا ہے، تو ہم سارے مل کر وقتاً فوقتاً اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. تو آج آپ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ لوگ مل کے ایونٹس کر سکتے ہیں، اور آئندہ بھی اس طرح کی مجھے یقین ہے اور ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی. تو اس سلسلے میں جو لوگ جب شہر سے باہر سے آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی، اور آپ لوگ سب جو ویکینڈ کے دن فیملی اپنی پرسنل ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں ویکینڈ کے دن سب نے کام چھوڑے ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ کو اپنی مصروفیات کو سائڈ پہ رکھ کے آپ آئے، تو بہت شکریہ آپ سب کا. میں آپ کو یہ بس بتانا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر ایمبیسی آف پاکستان کا اس ملک میں جو ایک کاوش رہی ہے وہ دو طرح کی رہی ہے. ایک تو یہ ہماری رہی ہے کہ ہم کورین حکام کے ساتھ اس طرح کے تعلقات استوار کریں کہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کا خیال رکھا جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ ہماری ریلیشن شپ ان کے حکام کے ساتھ، ان کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بڑھائی جائے. اور دوسرا ہماری جو اہم ذمہ داری اور ہماری ترجیح رہی ہے وہ ہے کہ ہم کمیونٹی کے لیے کس طریقے سے کوریا میں ان کی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کیونکہ ہم ریگولر بیسس پر کمیونٹی کے ساتھ سیشنز بھی کرتے ہیں. آپ لوگ اکثر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آن لائن ہمارے انٹرنیٹ پہ سیشنز ہوتے ہیں زوم پر. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو شاید آپ کو پتہ نہ چلتی ہوں، وہ ہوتا ہے آپ کی ہی بہتری کے لیے ہم جب کورین حکام کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں اور آپ کے مسائل ان تک پہنچاتے ہیں، تو وہ بھی اس کاوش کا حصہ ہوتی ہے. ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچے ہیں محمد عادل خان صاحب، ان کو آپ لوگ سب جانتے ہیں، اور یہ 24 گھنٹے ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ کمیونٹی کے مسائل کو کس طریقے سے ہم بہتر طور پر حل کر سکیں. اور میں آج آپ کی موجودگی میں ان کو اسپیشل مبارکباد دوں گی اور ان کو ایک شاباش دوں گی کہ آج انہوں نے جو آپ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے ہیں، اس میں ان کا بہت رول ہے. تو میں ان کو تو اس سلسلے میں آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ایمبیسی آف پاکستان کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں، اور ہم نے جو یہ آن لائن سیشنز کا سلسلہ شروع کیا ہے، انٹرنیٹ پر ہم آپ کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ رسائی ہو سکے، آپ کی ایمبیسی کے ساتھ ڈائریکٹ رسائی ہو سکے. کوئی آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے ایمبیسی میں اپنا مسئلہ پیش کرنے کے لیے. آپ کو کسی ایسوسیشن کے ذریعے ہی ایمبیسی تک نہیں آپ کو پہنچنے کی ضرورت. آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا حق ہے پاکستانی شہری کے ہونے کی وجہ سے کہ آپ اپنا مسئلہ ایمبیسی آف پاکستان پر لے کر آئیں. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مسئلے کو اپنی جو بھی ہماری رسپانسبلٹیز ہیں اس کو ہم پورا کریں اور آپ کا مسئلہ حل کریں. اب جو مسائل ہوتے ہیں، کچھ انڈیویجول مسائل ہوتے ہیں آپ کے جو صرف آپ کی ذات تک
لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ کمیونٹی کے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت سارے لوگ وہی مسئلہ ان کو درپیش ہوتا ہے۔ تو جو انڈیویجول مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی ہم حل کرتے ہیں، اور جو کلیکٹیو مسئلہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً طور پر جو کلیکٹیو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کو حل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو اسی وجہ سے مسئلہ بن گیا، کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگ گیا اس مسئلے کو پڑھنے میں، اور اس کو پھر حل کرنے میں بھی اسی طرح تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور پوری انڈرسٹینڈنگ کی بھی کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قوانین کی وجہ سے شاید ہم ان کو ریزالو فوری طور پر نہ کر سکیں۔ کچھ قوانین کورین حکام کے ہوتے ہیں، اور جن کو چینج کرنا آپ اس ملک کو بہتر جانتے ہیں میرے سے۔ اس ملک میں ایک رولز اور گورنمنٹ آف پاکستان بناتی ہے، اور ایمبیسی اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور یہ پاکستان کی ساری ایمبیسیز چاہے وہ کوریا میں ہو یا کسی اور ملک میں، وہ اپنی رولز کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ جو آپ کو ان رولز کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہم پہنچاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ایک دفعہ بات کرنے سے مسئلہ یہاں حل نہیں ہوتا، آپ کو بار بار میٹنگز کرنی پڑتی ہیں، بار بار ان کو یقین دہانی کرانی پڑتی ہے، اور صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں نہیں، مختلف یہاں پر ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان سے منت سماجت کرنی پڑتی ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد، کچھ ٹائم کے بعد وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ معافی مانگتی ہوں، کسی بھی ایمبیسی کے کسی بھی انڈیویجول کی وجہ سے آپ کو مسئلہ ہوا ہو، ہماری کسی ڈسیزن سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، پہلی بات میری طرف سے آپ کو معذرت ہے، اور میں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو ریزالو کریں، اور کرتے ہیں کہ کمیونٹی کے ساتھ ہمارا برتاؤ بہت اچھا ہونا چاہیے، جو ان کی طرف سے کوئریز آتی ہیں ان کو ہم سیریسلی کام کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ بھی، ای میلز پہ بھی۔ ای میلز کا میں خاص طور پہ اس لیے ذکر کروں گی کہ جو ای میل آپ لوگ بھیجتے ہیں، کسی بھی افسر کے نام آپ بھیجتے ہیں، اس کی ایک کاپی ایمبیسڈر کو بھی آتی ہے، تو وہ مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے جو کہ اس وقت کمیونٹی کو درپیش ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گی کہ آپ ای میلز کو استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا جو مطمع نظر ہے بڑا کلیئر کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر ہمیں اگلے کسی ڈپارٹمنٹ کو اگر بھیجنا ہے تو وہ ہمارے پاس سارا ڈاٹا چاہیے کہ پاکستان ایمبیسی پاکستان اور کوریا کے درمیان ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کے لیے بہت کام کر رہی ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کی کوئی بزنس کوئریز ہیں، کوئی اس طرح کے کوئی ایشوز ہیں، تو آپ ضرور اس کو ہم تک پہنچائیں، اور اس کے جواب ہم آپ کو دیں۔ اس کو میں پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ مجھے ڈائریکٹ انٹریکشن کا موقع ملتا ہے پاکستانی کمیونٹی سے، اور آپ لوگ جنہوں نے وہ سیشن اٹینڈ کیے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان ایمبیسی کے ساتھ یا ایمبیسڈر کے ساتھ اس طرح کی انٹریکشن نہیں کی، تو وہ میرے لیے ایک پرسنلی بہت اہم ایک سیشن ہوتا ہے، تاکہ مجھے ذاتی طور پر پتہ چل سکے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کو کیا ووٹنگ رائٹس کا ایک بل پاس کیا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو بھی یہ ابھی ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی حکومت کی طرف سے ڈیٹیلز آئیں گی ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ یہ پروسیس کیسے ہوگا۔ لیکن میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گی کہ اس سارے پروسیس میں جب یہ الیکشن کا زمانہ ہو یا یہ جلسے جلوس کا زمانہ ہو، اس کے دوران آپ اپنی جو یکجہتی ہے اس کو سیکریفائس نہ کیجیے۔ بات آتی ہے جہاں پر اپنی کمیونٹی کی یکجہتی کی بات آتی ہے، اس میں آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ مل جل کر رہیں اور پالیٹکس کو اپنی یکجہتی کے درمیان حائل نہ کریں۔
یہ میری آپ سے درخواست ہے. اور یہ ہوتا ہے جب الیکشن قریب آتا جاتا ہے تو جذبات ذرا بڑھتے جاتے ہیں، لیکن وہ جذبات اپنی جگہ، لیکن پاکستان ظاہر ہے پاکستان کے سب سے اسٹوڈنٹس کی لیڈرشپ پالیٹکس کرتے ہوئے کئی دفعہ آپ کی اپنی ایسوسیشن میں کوئی ایسا سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ کانفلکٹ پیدا ہو جائے، تو وہ آپ سے درخواست ہوگی کہ اس چیز کو ہم نے اپنی یکجہتی کے میں حائل نہیں ہونا، تاکہ جو ہمیں ایک سکون کے سب مل کے کر سکتے ہیں. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گی، خاص طور پہ جو ہمارے نئے بچے یہاں پر آئے، ماشاءاللہ بڑا ٹیلنٹ ہے. یہ آپ کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، تو بڑا ٹیلنٹ ہے آپ سارے بچوں میں، اور ان کا میں بچوں کا اسپیشلی شکریہ ادا کروں گی. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے عزت دی. اور پھر انشاءاللہ آپ کے کوئی سوال ہیں، کوئی کوئریز ہیں تو آئی وڈ بی ویری ہیپی ٹو آنسر. تھینک یو سو مچ. تیگو کا ایمبیسی کے ساتھ تعلقات کا سلسلہ کافی پرانا ہے، اور آج تک آپ سمیت 5 محترم سفیر صاحبان یہاں آئے، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا. تیگو میں مقیم پاکستانی مثالی پاکستانی ہے اور ہم خیال پاکستانی ہے. آج ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، اور ہم ہمیشہ بھی اسی طرح ایک چھت کے نیچے ہی بیٹھا کرتے تھے، مگر بدقسمتی سے اس میں کچھ عرصے کے لیے بریک آیا. جو آپ نے محسوس کیا، اس پہ غور کیا اور اس قابل بنایا کہ آج ہم دوبارہ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹے موٹے مسائل ہمیشہ ہوتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ میرے سمیت حال میں موجود تمام پاکستانی یہ کوشش کریں گے کہ آپ تک یہ خبریں پھر نہ آیا کریں. پروگرام کے آخر میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں دوبارہ تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ابھی جو ہے حال کو موقع دیتے ہیں. اگر جن دوستوں کا کوئی سوال ہو تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے مائک